بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام کی برکت کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین۔ تعریفات کی تمام اقسام خاص ہیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہان والوں کو پالنے والا ہے۔ یہ جو الحمد کے اوپر الف لام ہے نا، اس کا مطلب ہے تمام، اور حمد کا مطلب آپ کو پتہ ہے تعریف۔ للہ، اللہ کے لیے، اللہ ہی کے لیے، رب العالمین جو تمام جہان والوں کو پالنے والا ہے یا تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ رب اس ذات کو کہتے ہیں جو انسان کو تدریجاً پالتا ہے، آہستہ آہستہ حد کمال تک پہنچا دیتا ہے، شیئن فشیئن الی حد الکمال، یعنی انسان کی زندگی میں جس دور میں جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے نا انسان کو، وہ چیز مہیا کر دینا، اس کو رب کہتے ہیں۔ آگے لفظ آ گیا العالمین۔ عالمین یہ عالم کی جمع ہے۔ عالم جہان کو کہتے ہیں، دنیا کو۔ اب دنیا کو عالم کیوں کہتے ہیں؟ دنیا کو عالم اس لیے کہتے ہیں کہ یہ نکلا ہے علم سے۔ علم کہتے ہیں علامت، نشانی، جس طرح کہ یعنی کہ گھروں پر بھی علم لگے ہوتے ہیں، ان کو نشانی ہوتا ہے، وہ جنگ کے میدان میں بھی جو علم ہوتا ہے وہ نشانی ہوتا ہے۔ تو پھر دنیا کو عالم اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ساری دنیا اللہ کی ربوبیت کی علامت ہے، اللہ کی نشانی ہے، یعنی اس دنیا کو دیکھ کر اللہ کی یاد آتی ہے، اس دنیا کے ذرے ذرے کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی یاد آتی ہے۔ ذرے ذرے کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی یاد آتی ہے۔ اب تھوڑی سی علمی بات ادھر سمجھ لیں کہ ہم نے ترجمہ کیا تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تعریفات کی تمام اقسام اللہ کے لیے، لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ تمام تعریفیں تو اللہ کے لیے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید کے اندر صحابہ اکرام کی تعریفیں کی ہیں، اپنے نبی کی تعریفیں کی ہیں، مومنین بندوں کی تعریفیں کی ہیں، تو پھر تمام تعریفیں اللہ کے لیے، یہ ترجمہ کس طرح درست ہو گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو تعریفات مخلوق کی ہوتی ہیں وہ حقیقت میں خالق کی ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر اس دنیا میں کوئی کاریگر کوئی چیز بناتا ہے تو کوئی بندہ اگر اس چیز کی تعریف کرتا ہے نا تو وہ حقیقت میں اس چیز کی تعریف نہیں ہے، بلکہ وہ اس کاریگر کی تعریف ہے جس نے وہ چیز بنائی ہے۔ تو اس دنیا میں جس چیز کی بھی تعریف ہو رہی ہے وہ مجازی طور پر اس کی تعریف ہے، لیکن حقیقت میں وہ اس کی تعریف ہے جس نے اس کو بنایا، یعنی انسان کو اللہ نے پیدا کیا۔ تو یہ تعریفات اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ العالمین تمام جہانوں کو پال رہا ہے۔ اب اس ہر چیز کا جہان الگ ہوتا ہے، انسانوں کا جہان الگ ہے، جانوروں کا جہان الگ ہے، پرندوں کا جہان الگ ہے، درندوں کا جہان الگ ہے۔ اس کے بعد سائنسدان اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ 2 ملین اسپیسیز جو ہیں وہ دریافت ہو چکی ہیں، 20 لاکھ اقسام جو ہیں وہ دریافت ہو چکی ہیں۔ بڑی ہے اس طرف میں نہیں جاتا ہوں، یعنی کہ بہت زیادہ نظام ہے اس کائنات میں، سارے نظام کو اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے۔ دوسری آیت الرحمن الرحیم، وہ بڑا مہربان ہے نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب ان دونوں کا ترجمہ تو ایک ہے، الرحمن اور الرحیم، یعنی دونوں مبالغے کی صیغے ہیں، لیکن تھوڑا سا تفسیر میں فرق اس طرح آ جائے گا کہ الرحمن میں مبالغہ تھوڑا زیادہ ہے بنسبت الرحیم، کیونکہ الرحمن اس ذات کو کہتے ہیں جو کافروں پر بھی رحم کرے اور مسلمانوں پر بھی رحم کرے۔ کافروں پر کس طرح؟ کافروں کو اللہ تعالیٰ رزق دے رہا ہے، ان کو اولاد دے رہا ہے، ان کو زندگی دے رہا ہے، ان کی زندگی کی رسی کو لمبا کر رہا ہے۔ مسلمانوں کو کس طرح؟ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دیا،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسی دولت عطا فرمائی، اسلام جیسی دولت عطا فرمائی، تو کافروں پر بھی رحم کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اور مسلمانوں پر بھی. اور الرحیم اس ذات کو کہتے ہیں جو صرف مسلمانوں پر رحم کرے. ایک تو یہ فرق. دوسرا یہ فرق تھوڑا سا آ جائے گا، الرحمن اس ذات کو کہتے ہیں جو دنیا میں رحم کرے. اب دنیا میں اللہ تعالیٰ کافر اور مسلمانوں دونوں پر رحم کر رہے ہیں. اور الرحیم اس ذات کو کہتے ہیں جو قیامت والے دن رحم کرے گا. تو قیامت والے دن رحم جو ہوگا وہ صرف مسلمانوں کے لیے ہوگا، کافروں کے لیے نہیں ہوگا. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان کی پیدائش سے کئی ہزار سال پہلے میں نے اپنے عرش پر یہ عبارت لکھ دی تھی کہ کتب علی نفسہ الرحمہ، کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب رہے گی. لیکن ایک بات سمجھ لیں کہ رحمت غضب پر غالب ان لوگوں کے لیے ہے جو اسلام لاتے ہیں اور اللہ سے بغاوت نہیں کرتے ہیں. اب جو انسان اللہ کا دوست ہی نہیں بنتا تو اس کے لیے رحمت کیسی؟ اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ کا غصہ ہے. مالک یوم الدین. مالک کہتے ہیں مالک، یوم محنت دن، اور الدین یہ کہتے ہیں بدلہ، جو بدلے کے دن کا مالک ہے. اب معنی بنے گا جو قیامت والے دن کا مالک ہے، یعنی قیامت والے دن بھی نیکی اور بدی کا جو ہے وہ بدلہ دیا جائے گا، تو اس لیے قیامت والے دن کو بدلے کا دن کہتے ہیں. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تو ہر دن کا مالک ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے قیامت والے دن کو خاص جو ہے وہ کیوں کیا؟ اللہ تعالیٰ نے قیامت والے دن کو خاص کیوں کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ واقعتاً اللہ تعالیٰ ہر دن کا مالک ہے. دنیا میں جو دن ہیں ان کے بھی اللہ ہی مالک ہیں، لیکن دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے چھوٹی چھوٹی بادشاہتیں، چھوٹا چھوٹا اختیارات اپنے بندوں کو دیا ہوا ہے. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے کسی کو پوری دنیا کی بادشاہت دے دی مجازی طور پر، کسی کو ایک ملک کی بادشاہت دے دی، کسی کو ایک صوبے کی، کسی کو ایک ضلع کی، کسی کو ایک گھر کی. یعنی مجازی طور پر اللہ نے تھوڑے تھوڑے اختیارات اپنے بندوں کو دیے ہوئے ہیں. لیکن قیامت والا دن ایسا دن ہوگا کہ اس دن اللہ تعالیٰ سارے اختیارات کو بندوں سے لے لے گا اور صرف اللہ تعالیٰ کی بادشاہت ہوگی، مجازی اعتبار سے بھی اور حقیقی اعتبار سے بھی. اسی لیے قرآن مجید میں سورہ غافر کے اندر یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کو لپیٹیں گے اپنے دائیں ہاتھ پر، زمین کو بائیں ہاتھ پر لپیٹیں گے اور پھر فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ کوئی بولنے والا نہیں ہوگا. تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آج میری بادشاہت ہے، میں سب کا بادشاہ ہوں. وہ کہاں ہیں جو دنیا میں بادشاہت کا دعویٰ کیا کرتے تھے؟ ٹھیک ہے، یہ اس کا یہ مطلب ہے. آگے وہ آیت آگے جو بہت خاص آیت ہے، إياك نعبد وإياك نستعين. اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے. یہ آیت پورے قرآن کا خلاصہ ہے. پورا قرآن اس آیت کے ارد گرد گھومتا رہتا ہے، اس پر دلائل دیتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ جگہ جگہ یعنی کہ اپنے واقعات مثالیں بیان کر کے پھر فرماتے ہیں عبادت اللہ کی کرو اور مدد اور دعا اللہ سے مانگو. یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے. مدد سے مراد غائبانہ مدد، باقی جو مدد ہے یعنی کہ جو اسباب کے تحت مدد ہے وہ تو انسانوں سے مانگنا سنت ہے، یعنی کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے مدد مانگو. اهدنا الصراط المستقيم. اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلائے رکھ. ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے سیدھا راستہ دکھا دینا اور ایک ہوتا ہے چلانا. مثال کے طور پر مجھ سے کسی نے راستہ پوچھا تو میں نے اس کو بتایا کہ تیری منزل وہاں ہے، چلا جا. اب ممکن ہے کہ یہ بھٹک جائے، لیکن ایک بندے نے مجھ سے راستہ پوچھا تو میں نے اس کی انگلی پکڑ کر اس کی منزل تک اس کو پہنچا دیا، تو یہ نہیں بھٹکتا. تو ہم اللہ سے کہتے ہیں اللہ ہم گناہ گار ہیں، ہم بھٹک سکتے ہیں، اللہ ہمیں صرف راستہ دکھائیں نہیں بلکہ ہمیں سیدھے راستے پر چلائے رکھے تاکہ ہم بھٹک نہ جائیں. اے اللہ ہمیں ہمیشہ سیدھے راستے پر چلائے رکھ. آج لوگ پوچھتے ہیں کون سا فرقہ حق پر ہے، کون سا مذہب حق پر ہے، تو میں کہتا ہوں کوئی مذہب اور کوئی فرقہ حق پر نہیں، حق پر وہی ہیں جو صراط مستقیم پر ہیں. اب صراط مستقیم کیا ہے؟ اس کو اللہ صراط الذين أنعمت عليهم. سیدھا راستہ وہ راستہ ہے، ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ نے انعام کیا. اب اللہ نے انعام کن پر کیا؟ یہ تھوڑا سمجھنے والی بات. سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین.
اللہ نے نبیوں پر انعام کیا، صدیقین پر انعام کیا، شہداء پر انعام کیا اور صالحین پر انعام کیا، یعنی یہ 4 لوگ انعام یافتہ ہیں۔ ان لوگوں کے راستے پر چلنا ہے تو یہ سیدھا راستہ ہے۔ غير المغضوب عليهم ولا غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کے راستے پر اللہ ہمیں نہ چلانا جن پر آپ کا غضب نازل ہوا۔ یہ کون ہے؟ فباؤ بغضب علی غضب، جو اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے۔ بل الضالین، اور نہ ان لوگوں کے راستے پر چلانا جو گمراہ ہوئے ہیں۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو پڑھا ہے اس کو اپنے بارگاہ کے اندر قبول فرما لے اور ہمارے لیے قیامت والے دن اس کو حجت بنا لے۔ یہ